بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اے نبی اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی راہ کی طرف، جس اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ منکروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے۔ جو منکر آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسندیدہ رکھتے ہیں اور راہ الہی سے روکتے رہتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ مؤمن روشنی اور کافر تاریکی میں ہے۔ حروف مقطعہ جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عظیم الشان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے۔ کتاب تمام کتابوں سے اعلیٰ، تمام رسولوں سے افضل و بالا۔ جہاں اتری وہ جگہ دنیا کی تمام جگہوں سے بہترین، یعنی مکہ اور مدینہ، اور عمدہ۔ اس کا پہلا وصف یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے میں لا سکتے ہیں۔ آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ گمراہیوں کو ہدایت سے، برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیں۔ ایمانداروں کے حمایتی خود اللہ تعالیٰ ہیں، وہ انہیں اندھیروں سے اجالے میں لاتے ہیں، اور کافروں کے ساتھی اللہ کے سوا اور ہیں جو انہیں نور سے ہٹا کر تاریکیوں میں پھانس دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے غلام پر اپنی روشن اور واضح نشانیاں اتارتے ہیں کہ وہ تمہیں تاریکیوں سے ہٹا کر نور کی طرف پہنچا دیں۔ اصل ہادی اللہ ہی ہیں۔ رسولوں کے ہاتھوں جس کی ہدایت اللہ کو منظور ہوتی ہے، وہ شخص راہ پا لیتا ہے، اور غیر مغلوب پورے غالب، زبردست اور ہر چیز پر بادشاہ بن جاتے ہیں، اور ہر حال میں تعریفوں والے اللہ کی راہ کی طرف ان کی رہبری ہو جاتی ہے۔ پہلی قرات بطور صفت کے ہے اور دوسری بطور نئے جملے کے، جیسے اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اس میں جو کافر آپ کے مخالف ہیں، اے نبی آپ کو نہیں مانتے، انہیں قیامت کے دن سخت عذاب ہوں گے۔ یہ لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں اور آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ رسولوں کی تابعداری سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اللہ کی راہ جو سیدھی اور صاف ہے، اسے ٹیڑھی ترچھی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسی جہالت و ضلالت میں رہیں گے، لیکن راہ الہی نہ ٹیڑھی ہوئی نہ ہو، پھر ایسی حالت میں ان کی صلاحیت کی کیا امید؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہیں گمراہ کر دیں اور جسے چاہیں راہ دکھا دیں، وہ اللہ تو غلبے والے اور حکمت والے ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکالو اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلاؤ۔ اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ہر نبی اسی قوم سے ہوتا تھا۔ یہ اللہ تعالی جل شانہ کی غایت درجہ کی مہربانی ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا تاکہ سمجھنے سمجھانے کی آسانی رہے۔ حق ان پر کھلتا تو جاتا ہے، پھر ہدایت ضلالت اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے چاہنے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تو غالب ہیں، اللہ کا ہر کام حکمت سے ہے۔ گمراہ وہی ہوتے ہیں جو اسی کے مستحق ہوں، اور ہدایت پر وہی آتے ہیں جو اس کے مستحق ہوں۔
چونکہ ہر نبی صرف اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا رہا، اس لیے اسے اس قوم کی زبان میں ہی کتاب اللہ ملتی تھی اور اس کی اپنی زبان بھی وہی ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام تھی، ساری دنیا کی سب قوموں کی طرف آپ رسول اللہ تھے، جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں خصوصیت سے دی گئی ہیں جو کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ مہینے بھر کی راہ سے صرف رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے ساری زمین مسجد اور پاکیزگی قرار دی گئی ہے، مجھ پر مال غنیمت حلال کیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پر حلال نہیں تھے، مجھے شفاعت سونپی گئی ہے، ہر نبی صرف اپنی قوم ہی کی طرف آتے تھے اور میں تمام عام لوگوں کی طرف رسول اللہ بنایا گیا ہوں۔ قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی اعلان کر دیجئے کہ میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول ہوں۔ بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی بعثت۔ اے نبی، ہم نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ پر اپنی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیے۔ اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، بہت سی نشانیاں بھی دی تھیں جن کا بیان سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ الآیہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیں، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں اور جہالت و ضلالت سے ہٹا کر علم و ہدایت کی طرف لے آئیں، انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا کر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون جیسے ظالم جابر کی غلامی سے آزاد کیا، ان کے لیے دریا کو کھڑا کر دیا، ان پر ابر کا سایہ کر دیا، ان پر منہ سلوہ اتارا اور بھی بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام اللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن ابن جریر میں یہ روایت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بھی آئی ہے اور یہی زیادہ ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنے بندوں بنی اسرائیل کے ساتھ جو احسان کیے، فرعون سے نجات دلوانا، اس کے ذلیل عذابوں سے چھڑوانا، اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے عبرت ہے، جو مصیبت میں صبر کے اور راحت میں شکر کے خوگر ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اچھا بندہ وہ ہے جو سختی کے وقت صبر کرے اور نرمی کے وقت شکر کرے۔ چنانچہ صحیح مسلم نیز مسند احمد وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا تمام کام عجیب ہے، اسے مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے، وہی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے راحت اور آرام ملے شکر کرتا ہے، اس کا انجام بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد۔ اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اللہ نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑا احسان تھا، جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ فرمان الہی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، مثلاً فرعونیوں سے انہیں نجات دلوانا جو انہیں بے وقعت کر کے ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے، یہاں تک کہ تمام نرینہ اولاد قتل کر ڈالتے تھے، صرف لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ تم اس کی شکر گزاری کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس جملے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ فرعونی ایذا دراصل تمہاری ایک بہت بڑی آزمائش تھی،
اور یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں معنی مراد ہیں، واللہ اعلم، جیسے اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 168 میں فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم نے انہیں بھلائی برائی سے آزما لیا کہ وہ لوٹ آئیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں آگاہ کر دیا، اور یہ معنی بھی ممکن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اپنی عزت و جلال اور کبریائی کی، جیسے سورہ اعراف ہی کی آیت نمبر 166 میں ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ الآیہ۔ اس آیت میں پس اللہ کا حتمی وعدہ ہوا، اور اللہ کا اعلان بھی ہے کہ شکر گزاروں کی نعمتیں اور بڑھ جائیں گی، اور ناشکروں کی نعمتوں کے منکروں اور ان کے چھپانے والوں کی نعمتیں اور چھین جائیں گی، اور انہیں سخت سزا ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا تم سب اور روئے زمین کی تمام مخلوقات بھی ناشکری کرنے لگے تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ وہ بندوں سے اور ان کی شکر گزاری سے بے نیاز اور بے پرواہ ہیں، تعریفوں کے مالک اور قابل وہی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، کہ اگر انسانوں تم کفر کرو یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری، تو اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 6 میں فرمایا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، انہوں نے کفر کیا، منہ موڑ لیا، تو اللہ نے ان سے مطلقاً بے نیازی برتی۔ صحیح مسلم میں حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول آخر انسان جنات سب مل کر بہترین تقوی والے دل شخص کے جیسے بن جائیں تو اس سے میرا ملک ذرا سا بھی بڑھ نہ جائے گا، اور اگر تمہارے سب اگلے پچھلے انسان جنات بدترین دل کے بن جائیں تو اس وجہ سے میرے ملک میں سے ذرہ بھی نہ گھٹے گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان جن سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کا سوال پورا کر دوں تو بھی میرے پاس کے خزانوں میں اتنی ہی کمی آئے گی جتنی کمی سمندر میں سوئی ڈالنے سے ہو۔ پس ہمارے رب اللہ رب العالمین پاک ہیں، بلند ہیں، بے نیاز ہیں، اور ہر قسم کی خوبی کے مالک اور لائق تعریف ہیں۔